بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرطیں۔ آج میں یہ بتانے والا ہوں کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے کن کن چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے اور کیا کیا شرائط ہیں، کیونکہ جب شرطیں پائی جائیں گی اسی وقت جو ہے زکوٰۃ فرض ہوگی، اور اگر شرط پائی نہیں جائے گی تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ تو چلیے آج ہم جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے کیا کیا شرائط ہیں۔ تو پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، کافر پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ نمبر 2، بالغ ہونا، جوان ہونا، نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، بچے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ نمبر 3، عقل مند ہونا، کیونکہ مجنون پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ نمبر 4، زکوٰۃ کے فرضیت سے واقف ہونا یا دارالاسلام میں ہونا۔ جو شخص زکوٰۃ کی فرضیت سے ناواقف ہو، نہیں جانتا ہو اور دارالاسلام میں بھی نہ رہتا ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن ہندوستانی مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور آج کے دور میں، آج کے زمانے میں ہر مسلمان یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مالداروں پر زکوٰۃ کو فرض فرمایا ہے۔ نمبر 5، آزاد ہونا۔ اگر آدمی آزاد ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، اور اگر غلام ہے تو غلام پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ نمبر 6، ایسی چیز کے نصاب کا مالک ہونا جو 1 سال تک قائم رہتی ہو، باقی رہنے والی ہو۔ جو چیز 1 سال تک قائم نہیں رہ سکتی، باقی نہیں رہتی، جیسے کہ ککڑی، کھیرا، خربوزہ، تربوز اور باقی ترکاریاں، سبزیاں وغیرہ، کہ ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ نمبر 7، اس مال پر 1 سال مکمل گزر جانا، بغیر 1 سال کے گزرے ہوئے زکوٰۃ فرض نہیں۔ یعنی جس مال پر زکوٰۃ فرض ہوگی تو اس مال پر سال کا گزرنا ضروری ہے۔ نمبر 8، سال کے شروع اور آخر میں نصاب کا پورا ہونا چاہیے، چاہے سال کے درمیان میں کم ہو جائے، لیکن اگر سال کے شروع یا آخر میں نصاب کم ہو جائے تو پھر زکوٰۃ فرض نہ ہوگی۔ نمبر 9، اس مال کا ایسے قرض سے محفوظ ہونا جس کا مطالبہ بندوں کی طرف سے ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس قدر قرض ہو کہ اس کے ادا کرنے کے بعد نصاب پورا نہ رہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ نمبر 10، وہ مال اپنی اصلی ضرورتوں سے زائد ہو۔ جو مال اپنی اصلی ضرورتوں کے لیے ہو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں، لیکن وہ مال جو اپنی اصلی ضرورتوں کے لیے رکھا ہو اور اگر وہ ضرورت آئندہ سال میں پیش آنے والی ہو، یعنی فی الحال سال کے اندر اس کی ضرورت نہ ہو تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ نمبر 11، مال کا اپنے یا اپنے وکیل کے قبضے میں ہونا۔ جو مال ملکیت اور قبضے میں نہ ہو، یا ملکیت میں ہو قبضے میں نہ ہو، یا قبضے میں ہو ملکیت میں نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھیے کہ اگر کسی شخص نے مال گروی کی
تو گروی کی ہوئی چیز پر زکوٰۃ فرض نہیں، نہ گروی رکھنے والے پر اور نہ گروی کرنے والے پر، اس لیے کہ گروی رکھنے والا اس کا مالک نہیں، اگرچہ اس پر قابض ہے، اگرچہ اس پر اس کا قبضہ ہے، اور گروی کرنے والا اس پر قابض نہیں ہے، اگرچہ اس کا مالک ہے۔ یعنی گروی کرنے والے کے قبضے میں مال تو نہیں ہے، البتہ اس مال کا وہ مالک ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جب مال قبضہ یا ملکیت سے نکل جائے تو زکوٰۃ فرض نہ رہے گی۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے قبضہ اور ملکیت دونوں کا ہونا شرط ہے۔ نمبر 12، مال میں ان 3 وصفوں یعنی صفتوں میں سے ایک صفت کا پایا جانا، یعنی ان 3 چیزوں میں سے 3 صفتوں میں سے ایک صفت کا پایا جانا ضروری ہے۔ وہ 3 چیزیں یہ ہیں: نمبر 1 نقدیت، نمبر 2 سوم یعنی مال نامی بڑھنے والی چیز، نمبر 3 نیت تجارت۔ سونے اور چاندی میں نقدیت پائی جاتی ہے، لہذا ان میں بہرحال زکوٰۃ فرض ہوگی، خواہ اس کے زیور یا برتن بنائے گئے ہوں۔ اور سائمہ جانوروں میں یعنی چرنے والے جانوروں میں سوم پایا جاتا ہے، اس لیے اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن غیر سائمہ جانور جو چراگاہ میں چرنے والی نہ ہو اور باقی مالوں میں اگر تجارت کی نیت کی جائے تو زکوٰۃ فرض ہوگی، ورنہ فرض نہیں ہوگی، خواہ مال کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو۔ تجارت کی نیت مال کے خریدتے وقت ہونا چاہیے، اگر خریدنے کے بعد نیت کی جائے تو وہ قابل اعتبار نہیں ہے جب تک کہ اس کی تجارت شروع نہ کر دی جائے۔ اور اگر کوئی مال تجارت کی نیت سے خریدا گیا ہو اور خریدنے کے بعد تجارت کی نیت نہ رہے تو وہ مال تجارتی نہ رہے گا اور اس پر زکوٰۃ فرض نہ رہے گی۔ نمبر 13، اس مال میں کوئی دوسرا حق واجب نہ ہو، اگر عشر یا خراج اس مال پر ہوگا تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض نہ ہوگی، کیونکہ 2 حق ایک مال پر فرض نہیں ہوتے۔ تو یہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرطیں ہیں، اگر یہ تمام شرطیں پائی جائیں گی تو زکوٰۃ فرض ہوگی، ورنہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، کیونکہ عربی کا قاعدہ ہے کہ اذا فات الشرط فات المشروط، کہ جب شرطیں پائی جائیں گی تو مشروط پائی جائے گی، ورنہ تو نہیں۔ یہ ساری شرائط علم الفقہ جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 21 پر ہے۔ دوسرا حوالہ مکمل و مدلل مسائل زکوٰۃ، صفحہ نمبر 50 تا 53۔ اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بلغوا عنی ولو آیہ، کہ دین کے متعلق اگر کوئی بات آپ کو معلوم ہو تو دوسروں تک پہنچا دیں، اگرچہ ایک ہی بات کیوں نہ ہو۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں
اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر دے۔ آمین ثم آمین۔